بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، انسانی تاریخ میں کئی ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان گوشت پوست کا بنا ہوا وجود کائنات کے خالق اللہ رب العزت سے براہ راست گفتگو کرے؟ ایک ایسا مقام جہاں زمین کی مٹی عرش الہی کی تجلی سے منور ہو گئی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس رات کی جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ اندھیرے اور سردی میں راستہ بھٹک گئے تھے، لیکن انہیں وہ راستہ ملا جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا۔ کوہ طور پر کیا ہوا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اس پہاڑ کا کیا انجام ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں۔ مصر سے ہجرت کا سفر۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اپنی زوجہ حضرت صفورہ اور بچوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ ایک شدید سرد اور تاریک رات تھی، راستے کا کوئی نشان نہیں تھا، اور صحرا کی یکبستہ ہواؤں نے ان کے سفر کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت شدید ضرورت تھی کہ کہیں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سردی سے بچا سکیں اور راستے کا تعین کر سکیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک طور سینا یعنی کوہ طور کی جانب انہیں ایک عجیب و غریب روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ وادی مقدس طویٰ اور آگ کا معجزہ۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا مجھے وہاں راستے کی رہنمائی مل جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ کوئی عام آگ نہیں تھی بلکہ ایک ہری بھری جھاڑی یا درخت تھا جس میں سے شدید نور نکل رہا تھا، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ تو وہ درخت چل رہا تھا اور نہ ہی وہ روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک اس خاموش وادی میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے کائنات کی ہر چیز کو ساکت کر دیا۔ کلام الہی، جب خدا نے پکارا۔ اس مقدس وادی جس کا نام طویٰ تھا، وہاں آواز گونجی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ کے مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جائے اسے غور سے سنو۔ تصور کیجئے اس منظر کا، کائنات کا مالک اپنے بندے سے مخاطب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی توحید کا درس دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور قیامت کے دن سے باخبر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی وہ نبی جس سے اللہ نے کلام کیا کا لقب ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑا ہی پیارا سوال کیا، حالانکہ اللہ سب جانتا تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے۔
میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں دیگر فوائد بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ ایک بہت بڑا دوڑتا ہوا اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم اسے اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور پھر اللہ نے انہیں دوسرا معجزہ دیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ بغیر کسی بیماری کے سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ دیدار الہی کی خواہش اور تجلی طور، یہ معجزات اور اللہ سے گفتگو کا یہ شرف پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح وجد میں آ گئی۔ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کا یہ عالم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ایسی خواہش تڑپ اٹھی جو کسی انسان نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انسانی آنکھ میں یہ طاقت نہیں، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ کے نور کی تجلی پڑتے ہی ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے فوراً اللہ کی تسبیح بیان کی اور کہا، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ ناظرین، کوہ طور کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم اور بے مثل ہے، اس کے انبیاء کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا بڑا مشن ملا۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔